بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، میرے محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان کی پکار عرش معلیٰ کے پردے چاک کر دیتی ہے؟ کیا آپ اس کرب سے واقف ہیں جب تنگی آپ کا گلا گھونٹنے لگے اور بیماری ہڈیوں تک اتر جائے، جب ہر دروازہ بند نظر آئے، جب جیب خالی ہو جائے اور اپنے بھی بیگانے ہو جائے؟ تو سمجھ لیں کہ اب زمین کے سارے سہارے ختم اور آسمان کا راستہ کھلنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدلتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وقت کو بدلنے والی ایک ذات ہے جو پتھر کے جگر میں پلے ہوئے کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے۔ تو کیا وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گی؟ آج میں آپ کے سامنے وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی میں تنگی کا لفظ نہیں رہے گا۔ یہ وہ راز ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ کے سینوں میں دفن رہا، اور جس نے بھی اسے سچے دل سے پایا اس کی کایا پلٹ گئی۔ آج آپ کی غربت اور مفلسی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے اور آپ کی دکھ بھری زندگی مسرتوں میں بدل جائے گی۔ جس بندے نے پانی کے ایک گلاس پر یا لطیفو اور یا جباروں کا یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو انشاءاللہ الکریم غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، فجر کی ٹھنڈی ہواؤں میں جب پوری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے، اس وقت رب کریم کی رحمتیں اور نصیب بانٹے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس وقت غفلت کی چادر تانے پڑے ہوتے ہیں۔ ہماری فجر کیوں مس ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا کیوں پسند نہیں کر رہا؟ یہ وہ محرومی ہے جو کینسر سے بھی بڑی بیماری ہے، کیونکہ جس کا تعلق اپنے خالق سے ٹوٹ گیا اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر سے برکت و سکون چھین لیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز چھوٹ جانا محض ایک نماز کا جانا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ سے نکل جانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل گیا اسے زمانے کے تھپڑے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی صاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر یاد رکھیے یہ آسانی صرف ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نام کی پناہ لیتے ہیں اور اسی پر تکیہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ مگر ہمارا علیمہ یہ ہے کہ ہم نے رزق کو بینک بیلنس اور ڈگریوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اور شفا کو صرف مہنگی گولیوں کے سہارے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کہ جب یا لطیفوں کی نرمی آپ کے معاملات میں شامل ہوتی ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور جب یا جباروں کا قہر حرکت میں آتا ہے تو برے سے برے دشمنوں کی چالیں جادو، حسد اور بندش خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، اگر آپ کے جسم کے کونے کونے میں درد ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہے، تو آج کا یہ عمل آپ کے جسم سے نظر بد اور بندش کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا چہرہ زرد تھا،
آنکھوں میں نا امیدی تھی اور بدن بیماری سے چور تھا۔ اس نے رو کر عرض کی کہ یا حضرت، فاقوں نے مار دیا، قرض داروں نے جینا دو بھر کر دیا، اور اس موذی بیماری نے بستر سے لگا دیا ہے۔ کوئی ایسا حل بتا دیں کہ میری سانسیں بحال ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف شفقت سے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ اے نادان، تو نے اب تک اس در پر دستک ہی نہیں دی جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جا اور اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا دامن تھام لے جو عرش کے ستون ہلا دیتے ہیں اور تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس شخص نے وہ عمل شروع کیا اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کی حالت ایسی بدلی کہ محلے والے بھی پہچان نہ پائے کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تک ایک ایک لقمے کو ترستا تھا۔ آج کل ہر گھر میں بیماری کا ڈیرا ہے۔ ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کہیں بہنوں کی شادیوں کی بندش ہے تو کہیں بے روزگاری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے یا لطیفوں کی لطافت کو پکارا ہی نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جو اتنا لطیف ہے کہ آپ کی آنکھ کی پتلیاں ہلنے سے پہلے آپ کی ضرورت جان جاتا ہے، وہ آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور وہ یا جبارو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، کیا وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے نصیب کو نہیں جوڑ سکتا؟ میری پیاری بہنوں، اگر آپ پریشان ہیں کہ گھر کا کچن نہیں چل رہا ہے، یا آپ دکھی ہیں کہ ڈاکٹروں نے کسی پیارے کی بیماری پر جواب دے دیا ہے، یا آپ اپنے اولاد کے روشن مستقبل اور بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو اب مایوسی کو کمرے سے باہر نکال پھینکیں اور سنیے کہ کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور سب سے بڑا رزاق آپ کو پکار رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ذرا ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لوگ آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کہ بھائی صاحب، یہ اچانک آپ کے پاس اتنی دولت اور کامیابیاں کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو آپ ادھار مانگتے تھے اور آج آپ دوسروں کو دینے والے بن گئے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لیں اور اپنی نیت کو اتنا صاف کر لیں جیسے شفاف شیشہ، کیونکہ شک کرنے والے کو کبھی کچھ نہیں ملتا۔ جب آپ یا لطیفو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمت آپ کے گناہوں کے پردے ڈھانپ لیتی ہے اور آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتی ہے جو عقلوں کو دنگ کر دے۔ اور جب آپ یا جبارو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے بگڑے ہوئے کاموں کو اپنی قدرت کاملہ سے زبردستی درست کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک گلاس پانی لے کر بیٹھنا ہے، چاہے وہ شیشے کا ہو یا مٹی کا، بس پانی صاف ہونا چاہیے۔ اس عمل کو نہایت سکون اور اطمینان سے کریں۔ جب آپ بالکل فارغ ہوں، اسے مصروفیت میں مت کیجیے گا، کیونکہ رب سے باتیں کرنے کے لیے ایک سوئی ضروری ہے۔ وہ خاص عمل اور وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ نہایت توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور کم از کم 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔
وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور 129 مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کریں، پھر 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، جس میں کائنات کا شکر چھپا ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ یا رحمانو یا جبارو کو ملا کر پڑھیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر صرف 3 بار یہ کلمات کہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے اس مسئلے کا ذکر کریں جو آپ کو تڑپا رہا ہے۔ یقین جانیے یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر اسے پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اب اس پانی کو خود بھی پئیں، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا گھر پر جادو کے اثرات ہیں تو اسے بھی پلائیں اور گھر کے کونوں میں چھڑک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہر تنگ دست کی تنگی کو دور کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کرے، اور جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پیغام سے کسی دکھی انسان کی مدد ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسے ہی ایمان افروز اور قرآنی وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی حاجت لکھ کر آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے آمین سے آپ کی تقدیر سنور جائے۔ اس وظیفے کو کم از کم 21 دن بلا ناغہ جاری رکھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھیں۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرے پیارے ناظرین، اس پورے بیان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کوئی غربت سے تنگ ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں، کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے، اور کوئی اولاد، رشتوں یا بے روزگاری کی فکر میں راتوں کو جاگ رہا ہے۔ لیکن اس پوری گفتگو میں ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس مضمون میں خاص طور پر فجر کی نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ فجر صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص فجر سے دور ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے برکتیں بھی دور ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح استغفار کی طاقت بھی بیان کی گئی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق، سکون اور آسانیوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام یا لطیف اور یا جبارو کی برکت بتائی گئی ہے کہ یا لطیف انسان کے سخت حالات میں نرمی اور آسانی پیدا کرتا ہے، جبکہ یا جبارو ٹوٹی ہوئی زندگی، بگڑے ہوئے کام اور پریشان حال دلوں کو دوبارہ سنوار دیتا ہے۔
اس بیان کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان کو مایوسی چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو رب پتھر میں چھپے ہوئے کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا، بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے دل کو حسد، کینہ اور گناہوں سے پاک کریں اور یقین کے ساتھ دعا مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، کامیابی صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ دل کا سکون، گھر کی برکت اور اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو نماز، دعا، ذکر اور توکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیجئے، کیونکہ جو بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی۔